جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا اس میں گرامی آپ کا علامہ صاحب؟ ذاکر احمد۔ ذاکر صاحب خیریت سے انشاءاللہ؟ کہاں کے رہائشی ہیں آپ ذاکر بھائی؟ انگلینڈ۔ اوکے، تھینک یو سر۔ کبھی آئے ہیں؟ نہیں، میں ادھر نہیں۔ اچھا، بس وہ بہت آئے ہیں لیکن وہ تو عرصہ نہیں گزارا نا ویسے۔ جی بولیں۔ اچھا، وہ وایا آئے ہوں گے۔ اچھا، تو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ جی سر۔ اور ابھی وہ قرآن کے سلسلے میں دیکھ رہا تھا میں، اور آپ کے کچھ سوالات ہیں میرے پاس، لیکن سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ابھی آپ بتا رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ آپ کے نزدیک زید بن ثابت بھی مسلمان تھے، آپ کے نزدیک بھی شیعہ حضرات کے یہاں۔ کون مسلمان ہے؟ زید بن ثابت؟ جی جی ہاں، جیسے مسلمان ہوتا ہے نا، جو مسلمان ہوتے ہیں عام مسلمان، اس طرح ایک مسلمان تھا وہ۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہ حوالہ ہے آپ کے پاس؟ جی معاف کرنا، کوئی حوالہ ہے آپ کے پاس جس میں فہرست ہے سارے مسلمانوں؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائی، انی تارکن فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ و عزت اہل بیت۔ کہ جس نے بھی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی، جس نے بھی، وہ ہدایت پر ہے، جس نے نہیں کی وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ زید بن ثابت، وہ اس نے کلمہ پڑھایا، اس نے شہادتین پڑھی ہے، لیکن اس نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع نہیں کیا، تو اس لیے وہ ہدایت پہ نہیں تھا۔ مسلمان تھا لیکن ہدایت پہ نہیں تھا، وہ گمراہ تھا۔ جیسے بقیہ بہت اکثر صحابہ کی اکثریت ہے نا، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں، یعنی گنہگار تھے، گناہ کار اور منحرف، حق سے منحرف، گمراہ۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ نہ ہونے کا ایک شرط ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع۔ صحیح ہو گئے۔ جی اچھا، تو آپ نے جو پتہ نہیں وہ کسی پاکستانی عالم سے آپ نے بات کی، اس سلسلے میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف، اسی طریقے سے وغیرہ، تو اس میں ایک بات شاید آپ کی رہ گئی تھی، جس میں آپ نے تو وہ تو بتایا کہ جو ہے کہ آپ کے ائمہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ جو قرآن ابھی موجود ہے اسی کو پڑھتے رہو اور اسی سے جنت حاصل کرو۔ تو یہ جو پریزرویشن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا پریزرویشن اس مصحف کا، تو وہ کس طریقے سے ہوا؟ یعنی جو امام مہدی علیہ السلام، ہاں جی کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا، ان کے بہت سارے فرائض تھے، ان میں سے ایک اہم فریضہ یہی تھا کہ قرآن کی آیات تو لوگوں تک پہنچائے اور قرآن کی حفاظت کرے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ مجھ سے پہلے جو امتیں تھیں انہوں نے وحی کے ساتھ غداری کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو یہود نصارہ تھے، انہوں نے اپنے نبی کے مرنے کے بعد انہوں نے کتاب میں چینجز کیا، تو یہ تو پتہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اور ان کا جو معاشرہ ہے وہ لکھنے پڑھنے والا معاشرہ ہے نہیں، وہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان میں سے کچھ ہے جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو پریزرو کرنے کے لیے، تاکہ اس قرآن میں اضافہ نہ ہو، کمی نہ، بلکہ پورا دین، جو دین ہے وہ صحیح ملے، کامل ملے، بغیر کسی کمی زیادتی کے، تو وہ اس نے امام علی علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا پورا دین کے پریزرو کرنے کے لیے، اور اسی طرح قرآن مجید کو ان کو ذمہ داری دی ہے کہ تم قرآن مجید کو جمع کرو، ٹھیک ہے نا۔ جو شیعہ مولوی آتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن جمع کیا، وہ بیوقوف ہیں، احمق ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو کیا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن لکھوایا تھا، امیر المومنین علیہ السلام کو لکھوایا تھا، لیکن جمع کرنے کی ذمہ داری امیر المومنین علیہ السلام کو دی کہ میرے مرنے کے بعد تم نے جمع کرنا ہے، تاکہ قرآن کے ساتھ وہ نہ ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور داؤد وغیرہ انبیاء علیہ السلام کے کتب کے ساتھ ہوا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فوراً قرآن جمع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد، اور صحابہ پہ عرضہ کیا کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس کو لے لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صحابہ نے اپنی حکومت بنائی تھی، امیر المومنین علیہ السلام کو پیچھے ہٹا دیا تھا، ان کے گھر پہ حملہ بھی ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود امام علی علیہ السلام نے انہوں نے دشمنیوں کا آغاز کیا تھا، بے عزتی کی تھی اہل بیت علیہ السلام کی، اور بے حرمتی کی تھی، لیکن اس کے باوجود اتمام حجت کے لیے لے کے گئے تھے، قرآن میں نے جمع کیا ہے
تم یہ نہیں کہنا کہ بھئی علی علیہ السلام کے پاس قرآن تھا، اس نے ہمیں دیا نہیں۔ تو صحابہ کا لیڈر ابو بکر عمر تھے، تو ان لوگوں نے کہا تھا نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے آپ کا قرآن لے کے جاؤ۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر آج میں لے کے گیا تو پھر تم اس کو نہیں دیکھو گے جب تک میرے بیٹے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ تو وہ قرآن کو لے کے گئے، اور یہ قرآن اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا اور آج بھی ہے امام مہدی علیہ السلام۔ تو اس قرآن دیکھیں، اس کے بعد ابو بکر عمر نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو قرآن نہیں، کیا کریں؟ پھر انہوں نے اپنی زید بن ثابت کو کہ تم قرآن جمع کرو۔ تو زید بن ثابت نے کہتا ہے اتنا مشکل کام ہے کہ پہاڑ، کہتے تھے پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھاؤ، میرے لیے زیادہ مشکل تھا۔ تو میں نے قرآن جمع کیا، کسی کو زبانی یاد ہے، کچھ آیت وہاں سے لکھا ہے، کسی پتھر پہ لکھا ہے، تختی پہ لکھا ہے، ہڈی پہ لکھا ہے، تو میں نے جمع کیا اور مجھے یہی ملا ہے بس۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کامل میں نے جمع کیا، نہ عمر نے کہا، نہ ابو بکر، نہ عثمان، کسی نے کہا، صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا یہ کامل ہے۔ کسی کی اگر حدیث ہے تو دکھاؤ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اگر ہمیں زیادہ ملتے تو ہم مزید سورے بناتے۔ عمر نے بھی کہا، زید بن ثابت خود نے کہا کہ اگر ہمیں مزید آیتیں ملتے تو ہمیں مزید صورتیں بنا لیتا آپ لوگوں کے لیے۔ تو ان کی حالت یہ ہے۔ تو اس کے برعکس صحابہ کے اقوال میں بہت ہیں کہ قرآن کی آیات نہیں، فلان آیا سورہ احزاب جو ہے، سورہ بقرہ جتنی یا اس سے بھی لمبی ہوتی تھی، اس طرح کی باتیں کہ قرآن کے بہت سارے آیات کھو گئی ہیں، تو ان کی شہادتیں موجود ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ قرآن اب کہاں ہے؟ یہ قرآن پورا دین، نہ صرف قرآن، پورا سنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ رسول ابھی ہمارے بھائی آئے تھے، ہم سے کیا پوچھ رہے تھے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں کس تاریخ میں آئے تھے؟ نا مجھے تو نہیں معلوم، کتب میں نہیں لکھی نا۔ بائبل وغیرہ میں کچھ آیتیں ہیں، بائبل میں، انجیل میں، کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 6000 سال پہلے۔ لیکن بائبل نے نہیں کہا کہ وہ 6000، لیکن اس کا کچھ حساب لگا کے 4-5 آیتوں کو ملا کے کچھ لوگ نکالتے ہیں 6000۔ ہاں تخمیناً 6000، لیکن وہ بائبل ہے، وہ محرف ہے، اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے نا۔ لیکن ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے نا، اس سے پوچھتے وہ فوراً جواب دیتے کہ 50,000 ہوا ہے، کتنا سال ہوا وہ بتا دیتے بھائی۔ اس زمانے میں کیسے کیسے مخلوقات تھے زمین پر، ڈائناسور کا وہ بتا دیتے بھائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماکان و ما یکون کا علم ان کے پاس تھا، مستقبل میں کیا وہ بتا دیتے۔ تو یہ جتنا علم تھا اللہ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اس لیے عطا نہیں کیا تھا کہ اس کو مرنے کے بعد ختم کر دیں گے بھائی، یہ رسول بھی مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم بھی دنیا سے چلا گیا، ختم ہے جی، وہ کچھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن، شریعت کے احکام، حلال حرام کے احکام، اور جتنے بھی باقی علوم تھے جو عطا فرمایا تھا، یہ پریزرو کرنے کے لیے، لوگوں کے ہدایت کے لیے۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین طریقے سے پریزرو کیا، اپنا جیسا۔ امام علی علیہ السلام دنیا میں رکھا، ان کے بعد امام حسن، امام حسین علیہ السلام، آج امام مہدی علیہ السلام۔ جی سر بولیں۔ جی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس کو بھی جلایا جائے؟ یہ کچھ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں عثمان صاحب نے سب قرآن جلا دی نا، بقیہ، لیکن وہ ان کو جو قرآن ملتا تھا وہ جلاتے تھے نا، جو قرآن نہیں ملتا تھا وہ نہیں جلا سکتے تھے۔ تو انہوں نے حکم صادر کیا کہ جو جہاں بھی قرآن ہے، قرآنوں کو جمع کر کے جلا دو۔ صحابہ نے جو قرآنیں لکھی تھیں، ابی ابن کعب، اللہ آپ کا بھلا کرے، عبداللہ ابن مسعود، وہاں پہ وہ لوگ قرآنوں کو جلاتے تھے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں تھے جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا، صحابہ کے، مثلا عبداللہ ابن مسعود نے اپنا کوئی کافی بنایا تھا نا قرآن کا، تو دوسروں نے بھی، تو انہوں نے کوشش کیا تھا اپنی طرف سے، ان کو جلایا گیا۔ جو ان کو نہیں ملا تو وہ تو نہیں جلا سکے نا، اہل بیت علیہ السلام نے اپنا پریزرو کیا۔ اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ اسکرین شیئر کرتے ہیں، تو ہمیں بھی وہ یہ ہو سکتا ہے ہم سے کہ اس طریقے سے اسکرین شیئر کر کے جو ہے جو حوالہ وغیرہ، ہاں وہ تو آسان کام ہے، آپ اسکرین شیئر اپنا دبائیں نا، دکھائیں، اس میں آپ دیکھیں، اس میں نہیں وہ ابھی کے لیے نہیں، بعد میں اگر کوئی، تو اس کے بہت سارے اسکرین شیئر کے لیے نا، آپ کو اگر آپ ریسرچ کریں نا، یا جن لوگوں کو پتہ ان کاموں کا، تو وہ اس کے لیے آپ کو 2-3 ڈیوائسز خریدنے ہوں گے نا، اسکرین شیئرنگ کے، تو پھر وہ آپ ڈیوائسز لے لیں، تاکہ آپ کے لیپ ٹاپ پہ جو اسکرین آتا ہے، ہاں جی، اس کو آپ اسپلٹ کریں، پھر اس اسپلٹ کے فیڈ کو آپ اپنے جو آپ کا ویڈیو اسٹریم ہے اس میں آپ داخل کریں۔ اس کے لیے آپ کو ایک مکسر کی ضرورت ہے، اچھا، اور اسپلٹر کی ضرورت ہے، جی ہاں، وہ کچھ ڈیوائسز آپ کو اس میں خرچہ کرنا ہوگا، جی ہاں۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ جو آپ جو ہے جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ مخالفین، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جماعت عمریہ، جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب مسند احمد، بخاری، مسلم وغیرہ سے جو آپ حوالہ دیتے ہیں، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے
مخالفین یعنی آپ کے تھرو سے میں بول رہا ہوں جی صاحب آپ کے سٹانس سے, تو یہ جو آپ کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ حوالہ, ہماری کتابوں میں یہ دلائل موجود ہے جو آپ کی بات کو وثوق اور اسٹرانگ کرے, لیکن اس میں یہ بھی بات ہے نا کہ جو مصنفین حضرات تھے ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے جس طریقے سے ان کی کتابوں میں جو آپ پیش کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں پھر کہ انہوں نے ان احادیث کو کیوں جمع کیا؟ ان کا نظریہ اگر ہاں جی ٹھیک. یہ مختلف مسائل پر کسی مصنف کے کیا عقیدے تھے, وہ مصنف اکثر جو تاریخ کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں ہیں, مصنف اپنا عقیدہ تو نہیں لکھتا نا. آپ بخاری دیکھیں, بخاری اپنا نہیں کہتا کہ میرا اپنا نظریہ کیا ہے, وہ روایات نہ کبھی کبھار کہتا ہوگا, بہت کم. یا مسلم کے اپنا عقیدہ کسی مسئلے میں کیا, وہ تو ہمیں نہیں معلوم. وہ جو احادیث نقل کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے, حجت ہے. اب وہ نہیں بتاتا, وہ شرح نہیں کرتا کہ بھئی یہ تو آپ یہاں پہ کبھی حدیث سے نقل کرتے ہو کہ ابو بکر کتنی فضیلت ہے, دوسری جگہ پہ یہ نقل کرتے ہو کہ اس نے یہ کیا. اس کو کیسے تم سالو کرتے ہو نا, وہ اس کا جواب کیا ہوگا, بخاری کا یا مسلم کا, مسند احمد بن حنبل کا, اس کا جواب کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. اگر آپ احمد بن حنبل سے پوچھتے ہیں یا شافعی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے یہاں پہ یہ نقل کیا, یا ابو بکر اتنے بڑے مسلمان تھے, صدیق تھے, فلان تھے, کرامات تھے, دوسری جگہ پہ نقل کرتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا, اور دونوں کو تم صحیح مانتے ہو, تو سالو کرو نا. اب اس کے پاس کیا جواب ہوگا ہمیں نہیں, مجھے اس کا تخمین لگا سکتا ہے نہیں کہ ابھی دیکھیں ان کے جن لوگوں نے ایسے باتوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے وہ کون ہے, وہ ابن تیمیہ, وہ کون ہے مثلا حافظ ابن حجر عسقلانی, کون ہے یحییٰ ابن شرف النووی ہیں. ان کے کوششوں کو اگر آپ دیکھ لیں, ان کی کوششیں تو ناکام ہیں. یہ جو انہوں نے بخاری مسلم وغیرہ جو پرانے تھے انہوں نے تو اس طرح کی کوششیں نہیں کی. بعد میں آنے والے نسلوں نے وہ جواب دینے کی, شیعوں نے جو استدلال کی شیعوں کو جواب دینے کی کوشش کی, ان کے جوابات تو ہمیں زبانی یاد ہے, ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ عامیانہ لسان میں کہتے ہیں, یہ مکن لگانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس سے وہ سالو نہیں ہوتا. ان کا مشکل ہے کہ یہ آپ اس کو سالو کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس پرابلم کو. تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے دیکھیں غیر معصوم, ایک شخص جو معصوم نہیں ہے, اس کے عقیدے میں اگر تضاد ہو, یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے. ایک عام انسان جو معصوم نہیں ہے, مثلا اس نے تعلیم حاصل بھی کیا, اگر اس کے عقیدے میں تضاد ہو نا, کہ مثلا ایک طرف سے کسی شخص کو مقدس بھی مانتا ہے, دوسری طرف سے وہ یہ بھی صحیح مانتا ہے کہ اس نے فلان غلط کام بھی کیا, یہ ایک معصوم کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص جو معصوم ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ایک شخص کو اچھا بھی مانے پھر وہ یہ بھی مان لے کہ یہ شرابی بھی تھا, اس نے فلان سارے غلط کام بھی کیا, وہ تو نہیں کر سکتا. لیکن غیر معصوم یہ کام کر سکتے ہیں. غیر معصوم کے عقیدوں میں ہزاروں تضاد, ہزاروں قسم کے کانٹرڈکشنز آپ کو مل سکتا ہے. بس بہت شکریہ. انشاءاللہ کوئی اور دن انشاءاللہ تھینک یو سو مچ ہمارے جو قاعدے سے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی, تھینک یو سر. اوکے جناب, جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف